نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 28، 29 اور 30 پڑھیں گے۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ساری کی ساری بادشاہت وہ اللہ کے قبضہ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عزتوں سے نوازتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو ان آیات میں آیت نمبر 28 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں کو کافر اپنے دوست نہیں بنانے چاہیے۔ وہ کیوں بنا رہے ہیں؟ کہ اس وجہ سے کہ شاید بظاہر ان کے ساتھ کوئی تعاون ہو جائے اور ان کی طرف سے کوئی عزت ملے۔ تو ایبتغون عندہم العزہ فإن العزة للہ جمیعا، کیا تم ان سے عزت طلب کرتے ہو؟ ساری کی ساری عزتوں کا مالک تو کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو لہٰذا کافروں کو دوست نہیں بنانا چاہیے۔ اس کی ایک آگے اللہ تعالیٰ نے صورت بھی بیان فرمائی ہے۔ کافروں کے ساتھ دوستی اور موالات، اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ دینی محبت رکھی جائے، ان کے دین کے ساتھ محبت ہو، ان کے ساتھ محبت ہو، تو یہ تو صریح کفر ہے، اس لیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین وہ کون سا ہے؟ محض اسلام ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھا جائے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تیمارداری کے لیے چلے جاؤ، اگر تمہارا ہمسایہ ہے تو اس کے ساتھ بہتری والا معاملہ کرو، اور یہ جو ان کے ساتھ دنیاوی معاملات ہیں یہ کیے جائیں، تو یہ بالاتفاق جائز ہیں، اور اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی ارشاد فرمائی ہے۔ اور تیسرا معاملہ وہ ان دونوں کے درمیان کا ہے کہ ان کے ساتھ دینی معاملہ تو نہ رکھا جائے، دینی طور پر محبت نہ رکھی جائے، لیکن ان کے ساتھ ہمدردی اس طرح سے ہو کہ اپنی دینی باتیں بھی ان کے ساتھ شیئر کر دی جائیں، تو اس طرح سے گویا کہ جاسوسی ہو جائے گی۔ تو یہ گناہ ہے، اگرچہ کفر نہیں ہے لیکن گناہ ہے۔ حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ سے یہی گناہ سرزد ہوا تھا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ المجادلہ سورۃ الممتحنہ وہ اس پر نازل فرمائی تھی۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ لا یتخذ، نہ بنائیں، المؤمنون، مومن، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر، مومنوں کو چھوڑ کر۔ وَمَن يَفْعَلْ، واو کا مطلب اور، من کا مطلب جو، یفعل یہ یفعل کرے گا، ذالک یہ، فلیسا تو نہیں ہے، من اللہ اللہ سے، من فی شیء کوئی تعلق، الا مگر، ان کے، تتقو تم چاہو، منہم ان سے، تقا تحفظ، ویحذرکم اور تمہیں ڈراتا ہے، اللہ اللہ، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، واو کا مطلب اور، الیہ اسی کی طرف، المصیر لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو موالات ہے تو اس کا اصول بیان کر دیا کہ ایمان والوں کو یہ بات مناسب نہیں ہے، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ اگر کوئی شخص کافروں کو اپنا دوست بناتا ہے اور وہ فلیس من اللہ فی شیء، تو اس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ کافر بنیادی طور پر وہ اللہ کے دشمن ہیں، اور جب تم نے کافروں کو دوست بنایا تو اللہ کے دشمنوں کو دوست بنا لیا، تو دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے، تو تم بھی اللہ کے دشمنوں کی صف میں شامل ہو جاؤ گے، تو لہٰذا تمہارا پھر اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ ہاں البتہ الا ان تتقوا منہم تقا، تم ان سے تحفظ چاہتے ہو، تم ان سے اپنا بچاؤ چاہتے ہو، یعنی ان کے شر سے بچنے کے لیے
کوئی تدبیر اختیار کرنا چاہ رہے ہو تو اس وقت ظاہری طور پر تمہیں ان کے ساتھ موالات کرنے کی اجازت ہے۔ دیکھیے کہ جو عزت ہے وہ حقیقتاً کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ بظاہر عزت کفار کے پاس بھی ہو سکتی ہے، تو حقیقی عزت اللہ کے پاس ہے تو تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو بظاہر اگر شان و شوکت، غلبہ، حکومت وہ کافروں کے پاس ہے تو تم بھی ان کے ساتھ موالات ظاہری طور پر رکھو، دل کی بات لا تتخذوا منہم بطانہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کو اپنے بھید نہ بتاؤ، یعنی اندرونی جو موالات ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ جب ان کے پاس ظاہری شان و شوکت ہے تو تم بھی ان کے ساتھ ظاہری موالات رکھو۔ حقیقتاً عزت اللہ کی ہے، اللہ کے پاس ہے، تو تمہارا حقیقی اور باطنی تعلق وہ کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اللہ ہی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ الا ان تتقوا منہم تقا، مگر یہ کہ تم ان سے تحفظ چاہتے ہو، ان کے شر سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں ظاہری طور پر موالات کی اجازت دی جاتی ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اور تمہیں ڈراتے ہیں اللہ، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر تمہیں جانا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ کہ تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اب دیکھیے کہ یہ اس بات کا استحضار کروانا مقصود ہے کہ جو بھی تم معاملہ کرو گے وہ معاملہ تمہارے دل کے اندر ہو، تمہارے فعل سے صادر ہو رہا ہو، تمہاری زبان سے وہ نکل رہا ہو، تو تم جہاں دنیا کے اندر تو چھپا سکتے ہو، دنیا کے اندر تو اس معاملے پر مٹی ڈال سکتے ہو، اس کو ملمہ سازی اس کی کر سکتے ہو، لیکن اللہ کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، وہاں پر یہ معاملات نہیں چلیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل، آپ کہہ دیں ان اگر تخفو تم چھپاؤ، ما جو فی صدورکم تمہارے دلوں میں ہے، او تبدوہ یا تم ظاہر کرو اس کو، یعلمہ اللہ جانتے ہیں اس کو اللہ، وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، واللہ اور اللہ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ تو وہ بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرما دی، ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم اپنے دلوں کے اندر کسی بات کو چھپائے ہوئے ہو، یعنی تم ان کی موالات، ان کی محبت وہ اپنے دلوں میں تم نے چھپا کر رکھی ہوئی ہے، اور تم ان کے ساتھ گاہے بگاہے اس کا اظہار کرتے رہتے ہو، ما فی صدورکم جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، تو یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتے ہیں، او تبدوہ یا تم اپنے فعل سے، اپنی زبان سے اس کا اظہار کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ تمہارے دلوں کے اندر اگر کفار کی محبت اور ہمدردی ہے، تم اس کو اپنے دلوں میں چھپا کر رکھتے ہو تو تب بھی اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہیں، اور اگر تم اپنے فعل سے، اپنی زبان سے اس کو صادر کرتے ہو اور گاہے گاہے اس کا اظہار کرتے رہتے ہو تو یعلمہ اللہ، اللہ اس سے بھی باخبر ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے جو زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے ایک ایک چیز سے باخبر ہیں، ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ کوئی پتا بھی درخت سے نہیں گرتا مگر وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اب ایک پتے کا درخت سے گرنا، اب آپ اس کا اندازہ کریں کہ کتنے درخت ہیں، کتنے پتے ہیں، روزانہ کتنے گرتے ہیں، کتنے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک مثال اللہ نے ارشاد فرمائی، ایک ایک چیز کو اللہ جانتے ہیں، ایک ایک چیز اللہ کے علم میں ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد، جس دن پائے گا، تجد پائے گا، کلو ہر نفس نفس، جس دن پائے گا ہر نفس، ما عملت ما جو عملت عمل کیے، من خیر
بھلائی سے یا بھلائی کے محضرہ حاضر، وما عملت اور جو عمل کیے، من سوء برائی کے یا برائی سے۔ اب دیکھیے کہ اس دن کو یاد کرو کہ جس دن ہر شخص کو اس کے اعمال ظاہر کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اقرأ کتابک، یہ اپنی تختی پڑھ لو، اپنی کتاب پڑھو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ تختی آج تمہارا احتساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو ہر ایک چیز اس پر لکھی ہوئی ہے، نیک اعمال بھی لکھے ہوئے ہیں اور برے اعمال بھی اس پہ لکھے ہوئے ہیں، درج ہیں۔ تودو، تو وہ چاہے گا، لو انا، کاش کے، بینہا، ان کے درمیان، و بینہ، اور اس کے درمیان، امدن، فرق، بعیدہ، بہت دور۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کو اس کے اعمال ظاہر کر دیے جائیں گے۔ جب ہر شخص پر اس کے اعمال ظاہر ہوں گے تو اس وقت وہ افسوس کرے گا، وہ کہے گا، وہ چاہے گا، وہ تمنا کرے گا کہ اے کاش کہ میرے اور میرے اعمال کے درمیان بہت دور کا فرق ہوتا، یوں اس طرح میرے سامنے نہ کیے جاتے۔ اس کو اپنے اعمال دیکھ کر جو شرمندگی ہو رہی ہوگی تو وہ کہے گا کہ ان اعمال کو مجھ سے دور کر دیا جائے، میرے سامنے ان اعمال کو پیش نہ کیا جائے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، وَيُحَذِّرُكُمْ، اور ڈراتا ہے تمہیں، اللہ، اللہ، نفسا، اپنے سے، واللہ، اور اللہ، رؤوف، مہربان ہیں، بالعباد، بندوں پر۔ تو یہ اللہ کا اپنی ذات سے ڈرانا، یہ اسی طرح ہے کہ تم میرے عذاب سے بچ جاؤ، کہ میری گرفت بہت مضبوط ہے، جب میں پکڑتا ہوں تو پھر میری گرفت سے کوئی نکل نہیں سکتا، میری پکڑ بہت سخت ہے، تو لہٰذا تم ایسے اعمال کرو کہ تم میری گرفت میں آؤ ہی نہ، بلکہ تم میرے مہمان خانے میں آؤ، میری مہمان نوازی میں آؤ، میں تمہیں عزت اور تکریم کے ساتھ لے کر جاؤں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے بندوں کو اپنی ذات سے ڈراتے ہیں۔ آگے اللہ نے ارشاد بھی فرمایا کہ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہیں کہ ان کو اچھے اور برے کی تمیز بتا دی، حلال اور حرام کا فرق بتا دیا، جائز اور ناجائز کے درمیان تمیز بتا دی کہ یہ جائز ہے تم یہ عمل کرو جو میں نے جائز تمہارے لیے رکھے ہیں، اور یہ حرام اور ناجائز ہے تم ان سے بچتے رہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو احکام قرآنی پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔